سورہ توبہ آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلی 2 آڈیوز میں اس ٹاپک پر پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا کتنا ضروری ہے اور کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے۔ پھر باقاعدہ جو اس کے بعد بھی ہم نے آڈیوز لی اس میں بھی یہی تھا کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، یعنی تمہیں جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے، خود نکلنا بھی ہے کیونکہ حکم آ چکا ہے۔ یہ تمام باتیں جو اسی کانٹیکس میں وہی ٹاپک لے کر چل رہی تھی۔ اب جو اس وقت ہم آیت نمبر 43 پڑھیں گے اس میں ہمیں نظر یوں آئے گا، جبکہ آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ ہم قرآن کے اندر رہتے ہوئے ہی آیت کو سمجھ سکیں۔ اس لیے اسی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو تمام لوگوں کو حکم ہوا تھا اللہ کی راہ میں نکلنے کا، اس میں کچھ لوگ انہوں نے یہ شو کیا کہ ان کی تیاری تو پوری ہے اور ان کا ارادہ بھی ہے لیکن وہ نکل نہیں سکتے، یعنی انہوں نے ایکسکیوزز پیش کی بالکل اینڈ ٹائم پر۔ یہ آیت کے جو آیت کا انداز ہے اس سے ہم اس پورے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یقیناً جنہیں نکلنے کا حکم ہے اللہ کی راہ میں اور جو ایکسکیوزز پیش کر رہا ہے نہیں نکلنے کی، وہ یقیناً مسلمان ہے، وہ کافر تو نہیں ہوگا۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ آپ میری بات کو 2 گھڑی کے لیے غور سے سنیں کہ جو اللہ کی راہ میں انہیں رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی یقیناً یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا۔ لیکن یہ اب جب جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے نکلا جا رہا ہے تو انہوں نے بالکل آ کر اور ایکسکیوزز پیش کی، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ کیونکہ اگر غور کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ویسے بھی اخلاق تو بہت ہی بلند تھا۔ پھر اگر اس کو بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں تو آپ کا اپنا، آپ جن کے نبی ہو، سوچیں کہ آپ کا نبی کیا سوچے گا کہ ان نبی کی جان خطرے میں ہے اور آپ آ کر ایکسکیوزز پیش کریں، اپنے دنیاوی کوئی بھی ایکسکیوزز پیش کریں کہ میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، یعنی گویا میں آپ کی جان کی حفاظت کی بھی مجھے فکر نہیں اور میرے جو دنیاوی معاملے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ جب آپ کو کسی کے بارے میں یہ علم ہو جائے، اپنے سگے لوگوں سے، اپنی قریبی لوگوں سے، کہ آپ کا فار ایگزامپل شوہر یا آپ کی بیوی یا آپ کے ماں باپ یا آپ کے سگے بھائی بہن آپ کی بیماری میں آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کے برے وقت میں ایکسکیوزز پیش کریں، تو ایون اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو اور وہ آپ سے کہے کہ جی تم خود ہی چلی جاؤ، میں تمہارا حال چال پوچھتا رہوں گا کہ تمہیں اٹیک ہوا کہ نہیں ہوا اور تمہاری کتنی وینز بند ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ سوچیں نا کہ اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس کو کس سے کتنا پیار ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کہہ رہا ہو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، میرے دنیاوی کچھ معاملات ہیں جس میں الجھا ہوا ہوں، آپ میری ایکسکیوز کو قبول کر لیں۔ انہوں نے قبول کر لی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ کوئی آپ سے اتنی محبت ہی نہیں کرتا ہو، جس کو آپ کی جان کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اور وہ بلکہ آپ سے آ کر اجازت مانگ رہا ہو کہ مجھے آپ جنگ میں مت بلائیں، تو رسول اللہ نے اسے اجازت دے دی۔ یہ جو آج اب آیت پڑھیں گے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے کیوں اجازت دی؟ اب آپ سوچئے نا کہ آج ہماری فوج میں بھی اگر کوئی ہے اور اگر ملک پر کوئی بری حالت آ جائے تو اس کو کوئی ایکسکیوزز نہیں مل سکتے ہیں
الا یہ کہ وہ چھپ چھپا کے بیٹھ جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا جو کہ گورنمنٹ تھی، جو کہ نبی تھے، اور لوگ ان کے پاس آئے ایکسکیوزز پیش کرنے، اور انہوں نے ان کے ایکسکیوزز کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے آپ آیت کو غور سے دیکھیں، اور ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس آیت میں، irrelevant ہے تھوڑا سا لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے، اگر کہ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص ہے۔ صرف جو ٹو دا پوائنٹ تک بات کے علاوہ ایک جو ہمارے ہاں بڑا مشہور سٹیٹمنٹ ہے نبیوں کے لیے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، جو کہ بڑا مشہور ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ امپیکٹ دیا جاتا ہے کہ نبی جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اگری؟ یعنی میں آپ سے ایک پوائنٹ پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ سنا ہے؟ کیونکہ ہمارے درمیان مدرسوں میں اور ہم نے جہاں جہاں تعلیم حاصل کی وہاں پر تو ہمیں بہت یہی بات پڑھائی سکھائی جاتی تھی کہ نبی اپنی مرضی سے بولا نہیں کرتے تھے، جبکہ آپ دیکھیں کہ اتھارٹی تو اللہ نے تمام انسانوں کو دی ہوئی ہے، ہر انسان کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے بات کرنے کی، اور نبی کو بھی اتھارٹی تھی بات کرنے کی۔ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ نبی کی عزت اسی چیز میں ہے، ان کا رسپیکٹ اسی بات میں ہے کہ نبی کے پاس اتھارٹی تھی اور نبی اس کو مس یوز نہیں کرتے تھے، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبیوں کے پاس نبی جو کہتے تھے اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، اللہ کے حکم سے کہتے تھے، جس پر وہ آیت بھی غلط کوٹ کرتے ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ نہیں بولتے خواہش سے۔ تو آگے کی آیت کو اگر ہم کمپلیٹ کر کر کبھی ایسے لوگوں کو جواب دیا کریں کہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو آیت آ رہی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ وہ خواہش سے اپنی خواہش سے نبی نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے یہ مگر وحی ہوتی ہے جو وحی کی جاتی ہے، یہ حکم ہوتا ہے، وہی وہ کہتے ہیں جو وحی کہی جاتی ہے، یعنی وحی کی جو باتیں ہیں جو آپ کو قرآن کی شکل میں نظر آتی ہیں، اس سینیریو میں، اس کانٹیکس میں صرف اس بات کو سمجھے۔ کیونکہ اس وقت آپ کے پاس سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 آ چکی ہے، جس میں آ رہا ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، درگزر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے، یعنی یہ کام ایسا تھا جو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے، اللہ معاف کرتے ہیں آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان ایکسکیوزز کرنے والوں کی ایکسکیوزز کو قبول کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول خود اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے اور ان سے یہ جو معاملہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو جو نہیں چلنا چاہتے تھے ان کی ایکسکیوزز کو قبول کیا۔ اگر آپ اس بات کو بھی بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اس میں شفقت نظر آئے گی۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی بیجا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی، یعنی کیا بہت پازیٹیو کام، کیا بہت شفیق کام۔ لیکن وہ جو سٹیٹمنٹ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ نبی اپنی خواہش سے بولا نہیں کرتے ہیں، نہیں ہوتی ہے یہ بات مگر وحی کی ہوتی ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ تھی بات صرف محدود اللہ کی قرآن کی بات کی کہ نبی امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، نبی خیانت نہیں کرتے ہیں، نبی اپنی طرف سے دین کو بڑھاتے نہیں، چڑھاتے نہیں، کم نہیں کرتے ہیں، حرام حلال نہیں کرتے ہیں دین کے معاملے میں۔ یعنی دیکھ لیجئے آپ کے سامنے آیت نمبر 43 ہے، آپ کھول کر دیکھ لیجئے سورہ توبہ کہ اگر نبی کے پاس اتھارٹی نہیں تھی اجازت دینے کی یا کوئی بھی کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے تو لما اذنت لہم کیوں آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دے دی ان لوگوں کو، یعنی نبی نے اپنی طرف سے ان کی ایکسکیوز کو قبول کیا۔ یہی چیز آپ سورہ تحریم میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لما تحرم ما احل اللہ لک،
کیوں آپ نے حرام کیا جو حلال کیا تھا آپ کے لیے اللہ نے؟ تو اس کا مطلب نبی نے جو بھی چیزیں کی ہیں وہ خود ہی بہت کانشیس انسان تھے، وہ خود ہی بڑے متقی تھے. اور یہ جو ہمارے یہاں بچپن میں ان کی بات بتائی جاتی ہے کہ جی ان کے ہارٹ کو کھول کر اور نور بھر دیا گیا تھا، تو میں نے ہمیشہ اس بات کو ڈسکس کیا کہ یہ میرے نبی کی بے عزتی ہے. یہ میرے نبی کی بے عزتی ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق پر فائز ہیں. یعنی جب اللہ کا یہ کہنا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق پر ہیں، تو اگر کوئی اس کو گہرائی سے دیکھ لے تو وہ کہے گا کہ یہ تو اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا تھا، اللہ نے ان کا سینہ تو کھول دیا تھا. اللہ نے میرا سینہ کھول کر نور نہیں بھرا تو ان کے پاس تو ہونا ہی چاہیے اخلاق. میرے پاس اگر نہیں ہے تو میں اپنے معیار میں بالکل درست ہوں، کیونکہ میرا سینہ کھول کر نور نہیں بھرا گیا. اور اگر میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ جھوٹ نہ بولیں نبی پر کہ ان کے سینے کو نور سے بھر دیا گیا، تو میرے نزدیک نبی کی اور ریسپیکٹ ہے کہ ان کے پاس ہر طرح کی ہمارے پاس جیسے اتھارٹی ان کے پاس تھی، لیکن وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ تھے ہی ایک اچھے انسان، کیونکہ وہ اپنے اختیارات کو مس یوز نہیں کرتے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ آخری وقت تک، آخری صورتوں تک اگر آپ پڑھ لیں تو آ رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور آپ بخشش مانگیں اس خدا سے. یعنی آپ سوچئے کہ جو انسان گناہ ہی نہیں کر سکتا ہو، جو ہر گناہ سے معصوم ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہو، اسے اللہ تعالیٰ لغو بات کیوں کہیں گے؟ اللہ کی کتاب میں ایک بھی فضول بات نہیں ہے، ایک بھی ہماری طرح چکنی چپڑی بات نہیں ہے، ایک بھی ہماری طرح جو ہم ایکسٹرا باتیں کرتے ہیں وہ نہیں ہے. وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ اللہ کی کتاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کانشیس رہیں اور بخشش مانگتے رہیں. یعنی انہیں بھی بخشش کی ضرورت ہے اور ان کو بھی کوئی بخشنے والا ہے، اور وہ بھی کسی کے آگے دعا مانگتے ہیں. دیکھیں، اللہ کے لیے نہیں کہا جاتا کہ اللہ بخشش مانگے، کیونکہ اللہ ہی بخشنے والے ہیں. تو اس لیے یہ بہت آج کی جو پوائنٹ ہے بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے، اور میں سمجھتی ہوں جس کے پاس توحید ہوگا اس کے اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیں گے، جو قرآن نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم. یعنی اللہ نے وعدہ کیا کہ جس کا توحید پر پراپر ایمان ہو، جو اللہ کی بات میں ملاوٹ نہیں کرتا ہو، اللہ اس کے گناہوں کو بخشیں گے. اور جو اللہ کے ساتھ دوسری باتوں کو ایسوسیٹ کر دیتا ہو، اس کے دوسرے گناہوں کو بھی کھینچ کر لے آیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ نے ہمیں ایمان سمجھا دیا، اس ایمان پر چلنا ہمارا کام ہے. اب اگر ہم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت آتی ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا ہم ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی تو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے، نبی کے پاس تو اتھارٹی ہی نہیں تھی، نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نبی قیامت کے دن بخش دیں گے، تو گویا ہم آمنو باللہ ورسولہ کو بری طرح سے کچل دیتے ہیں. اور ہم قیامت کے دن اپنی رپورٹ کارڈ میں ایک وہ مارکس لائیں گے جسے بتاتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی، جیسے کہ ہم فیلئر کا نشان بتاتے ہوئے اپنی رپورٹ کارڈ نہیں بتاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ کچھ ایسے اچھے لوگ ہوں گے جو لوگوں سے کہیں گے کہ پڑھو میرا اعمال نامہ، پڑھو میرا رزلٹ پڑھو. یہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بہترین گرپ نصیب فرمائے قرآن پر، اتنی بہترین اللہ تعالیٰ ہم سب کو گرپ نصیب فرمائے. اور صرف علم کا حاصل کرنا کافی نہیں ہو کہ انشاءاللہ ہم عمل سے ثبوت دیں کہ ہم نے ہر سینچری میں ان آیتوں کو اپلیکیبل بنایا، ہم نے اپنی ذات سے جہاں پر شرک پایا اسے دور کیا،
اور اللہ کی کوئی ایسی کتاب کی آیت نہیں رہی جس پر ہمیں کوئی کنفیوژن ہوئی. تو اس لیے آپ اس آیت پر میں اتنا irrelevant چلی گئی کیونکہ مجھے بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے جو کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں لیکنگ ہے یا لوگوں میں سمجھ میں ایک اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بہترین بات بتا سکیں. جبکہ میرے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفقت نظر آ رہی ہے. جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک ماں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو اور بچی کہے کہ امی آپ کسی کے ساتھ چلی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں، ماں کیا کہے گی؟ ماں کہے گی اوکے بیٹا نو پرابلم. وہ یہی کہے گی نا. ایک باپ کو آپ ہارٹ اٹیک میں چھوڑ دیں، کہیں کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں، آپ پڑوسی کے ساتھ چلے جاؤ، وہ باپ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اوکے. یہی چیز ہے کہ نبی کی جان پر بنی ہوئی تھی اور سامنے والا جو بظاہر مسلمان ہے اس نے آ کر نبی سے ایکسکیوزز پیش کیے. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، یعنی مجھے آپ کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نبی نے اس کو اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے، یعنی اتنے شفیق ہیں نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عفا اللہ عنکا، یعنی آیت کا انداز دیکھیے، آیت کا انداز دیکھیے کہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ درگزر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کو معاف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دے دی ان کو؟ حتی یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا لکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، الذین صدقوا، کہ وہ لوگ جو سچے ہوں. یعنی آپ اجازت ہی نہ دیتے، آپ کہتے ہیں نہیں جی چلنا تو پڑے گا، تو پھر یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے تو ان کا جھوٹ آپ پر ظاہر ہو جاتا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں بڑا انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے. بہت اچھا ہوگا اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں کہ بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی. اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں. اللہ کے رسول نے اپنی اتھارٹی یوز کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی یوز کر کے لوگوں کو کہا جو لوگ نہیں چلنا چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے مت چلیں آپ. اللہ فرماتے ہیں آپ کو یہ اجازت نہیں دینی تھی، یہاں تک کہ آپ پر کلیئر ہو جاتا کہ جو لوگ سچے ہیں وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی. یعنی آپ کے پاس دونوں باتیں کھل گئیں کہ اللہ کے رسول نے یہ جو کام کیا یہ اللہ چاہ نہیں رہے کہ ایسا کرنا تھا. آپ پر کلیئر ہو جاتا کہ آپ ان کو اجازت نہ دیتے اور پھر یہ آپ کے ساتھ نہ چلتے تو پھر ان کی نافرمانی سامنے آ جاتی. اس وقت تو یہ نہیں چل رہے ہیں اور دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہے. یعنی آپ نے اس آیت کا مطلب سمجھا کہ وہ اب دھڑلے سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایکسکیوزز کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو جو اتھارٹی دی، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ آپ کو درگزر کرتے ہیں، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب جناب پوری آپ کو لاجک بتائی جا رہی ہے کہ سچے انسان کی کیا خوبیاں ہیں اور برے انسان کی کیا خوبیاں ہیں، جو کہ آپ اور میں اپنے آپ سے بھی ٹیلی کریں. اللہ فرماتے ہیں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، نہیں اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ چلنے کی جو بات ہو رہی ہے. لا یستأذنک، نہیں وہ مانگتے ہیں اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. جن کے پاس پراپر ایمان ہے نا اللہ پر اور یوم آخر پر، ان کی تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ اجازت مانگے. یعنی ان کی تو یہ شان ہی نہیں ہے جن کے پاس پراپر ایمان ہو اللہ کا اور یوم آخر کا کہ اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے اور اللہ کو کیسے فیس کریں گے، تو وہ تو کبھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں کرتے ہیں، وہ تو کبھی نبی سے اجازت ہی نہیں مانگتے ہیں کہ ہم نہیں چل سکتے. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جد و جہد کریں، جہاد کریں مال سے بھی اور جان سے بھی. یہ اچھے لوگ
اچھے ایمان والے لوگ یہ تو اجازت مانگتے ہی نہیں ہیں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں متقین کو. یعنی جو اجازت نہیں مانگتا وہ اللہ کے نزدیک متقی ہے، جو ایکسکیوزز نہیں رکھتا کہ میں کیا کروں، مجھے جھوٹ بولنا پڑا، میں کیا کروں، مجھے بے حیائی میں انوالو ہونا پڑا، میں کیا کروں، مجھے حلال کی روزی نہیں مل رہی تھی، میں نے حرام کو اپروچ کیا، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، یا میں نہیں کرتا تھا آج کیا، میں ایسا پہلے نہیں کرتا تھا میں نے آج کیا، میں نے آج درگزر سے کام نہیں لیا، آج میں نے بے عزتی کر دی، آج میں نے غصہ کر دیا، آج میں نے نماز چھوڑ دی، آج میں نے روزہ چھوڑ دیا. جو ایکسکیوزز پیش نہیں کرتے ہیں وہ سچے مسلمان ہیں، اور جو غلطی کرتے ہیں، اللہ کے رولز توڑتے ہیں اور لوگوں کے آگے بھی ایکسکیوزز رکھتے ہیں، اللہ کے بھی آگے ایکسکیوزز رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ متقین بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہ سچے بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں. اللہ فرماتے ہیں اللہ علیم ہے، ڈرنے والوں کو اللہ جانتے ہیں، متقین کو اللہ جانتے ہیں کہ وہ اجازت کبھی نہیں مانگیں گے، یعنی وہ ایکسکیوزز کبھی بھی پیش نہیں کریں گے. انما، اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہتے ہیں انما، ہاں بے شک، یستأذنک الذین، اجازتیں اور ایکسکیوزز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ مانگتے ہیں لا یؤمنون باللہ، جن کے پاس پراپر عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی وحدانیت کا، والیوم الآخر، آخرت کے دن کا، جن کے پاس پراپر عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہاں صرف اللہ کا سکہ چلے گا، وہاں صرف اللہ کب کی بات چلے گی، وہاں صرف فیصلہ کرنے والے اللہ ہوں گے، وکیل بھی وہی ہوں گے، جج بھی وہی ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک ایکسکیوزز تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طلب کرتے ہیں، اور آج میری اور آپ کی طرف بھی اشارہ جائے گا کہ جب ہم گناہ کر اور لوگوں کو بھی اپنے مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی سمپتی کرے اور ہمیں کہے کہ ہاں ہاں تم تو مجبور تھے، اللہ معاف کر دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے لوگوں کی سمپتی لیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے جب لوگ ہمیں سمپتی دیتے ہیں، ہمدردی دیتے ہیں کہ ہاں ہاں تم بہت مجبور تھے، اللہ بھی جانتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ ہم سے ہمدردی کر رہے ہیں. ہم اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں سامنے والے کو اپنی باتیں بتا کر کے، دیکھو میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا. جب سامنے والا ہمیں کہتا ہے خدا بھی جانتا ہے تم بڑے مجبور تھے اور ہم سے بڑے بڑے گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہمیں اللہ سمپتی دے رہے ہیں. ہم اتنے کیئر فری ہو کر ریلیکس ہو جاتے ہیں اپنے گناہ لوگوں کو بتا کر، ان کی سمپتی لے کر. اللہ تعالیٰ تو اس زمانے میں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیٹسفائی ہی رکھا جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا. وہ بھی بڑے سیٹسفائی تھے، وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہوں گے کہ جی رسول اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم نے ان سے بات کر لی ہے. جبکہ اللہ کتنے ناراض ہیں وہ یہ نہیں جان سکتے ہیں. یہ تو وہی جان سکتا ہے جس کو فکر ہو کہ اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک ایکسکیوزز اور رخصت اور اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان پراپر نہیں ہوتا، جو یوم آخر کے بارے میں بڑے شک و شبے کا شکار ہیں. کچھ لوگ تو قیامت قائم ہوگی یا نہیں اس پر شک ہے، اور ہم جیسے لوگ جو قیامت قائم ہونے پر شک نہیں کرتے ہیں لیکن پراپر عقیدہ بھی نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سکہ نہیں چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی وکیل نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی. یعنی پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آخرت کے عقیدے کو درست کر لو. تو ایکسکیوزز وہ پیش کرتا ہے جن کا یوم آخر اور اللہ کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. وارتابت قلوبہم، اس کی کیفیت شک میں مبتلا ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک شک رہتا ہے. فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں تردد کا شکار رہتا ہے. اللہ ہمیں بہت ہی اعتماد دینا چاہتے ہیں اپنی کتاب سے.
اتنا اعتماد دینا چاہتے ہیں کہ مجھ جیسی کئی اور بھی کمزور سے کمزور عورتوں کو بھی کہتے ہیں کہ ولا تتبع اہواءہم، مت کہنا ماننا لوگوں کی خواہشات کا. یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہم عورتیں کتنی کمزور ہوتی ہیں، اللہ کو نہیں پتا کہ ہر ایک انسان اپنے اپنے ڈائمنشن میں کس حد تک کبھی کبھار مجبور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت کہنا ماننا. اس کا مطلب مجھ میں اتنی طاقت بھی ہے کہ میں لوگوں کو فیس کر سکوں اور میں اللہ کے رولز پر چل سکوں، اللہ کے رولز کو فالو کر سکوں. یعنی یہ ساری باتیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ آپ اور میں بھی ایکسکیوزز پیش نہیں کر سکیں گے. اور یہاں تک آیت آ جاتی ہے کہ لا تعتذروا اليوم، آج کے دن کسی کی کوئی ایکسکیوزز قبول نہیں کی جائیں گی. اللہ نے تمہیں کتاب دے دی جس میں تنبیہات تھی. میں سمجھتی ہوں اتنا اعتماد اللہ دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو اور اگر آپ کے پاس یہ اعتماد ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اور سب عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں وہی کروں گا جو میرے رب کا کہنا ہے، کیونکہ مجھے ایٹ لاسٹ میرے رب ہی کے حکم سے میری روح قبض ہوگی، وہ روح بھی میری رب کے پاس جائے گی، اس کے بعد میرا تمام معاملہ میرے رب کے حضور ہوگا. میرا شوہر بھی مجھے دفن کر کر آ جائے گا، سگے بھائی بھی دفن کر کر آ جائیں گے، والدین بھی دفن کروا دیں گے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے جب تک میت گھر میں ہوتی ہے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے میت سے. یعنی وہی جو ہم اور آپ ایک دل کا سکون بنے پھر رہے ہیں لوگوں کے لیے، جب ہم میت ہو جائیں گے تو ہماری وحشت ہوگی لوگوں کو. یعنی جلد از جلد نکالو اس کو، جلد و جلد نکالو. پھر آ کر بندہ کچھ سوچے گا کہ ہاں اب دفن کر کر آ گئے، اب کچھ اپنی لائف کے لیے پلان کرو. اور ہم اکیلے ہوں گے اپنے رب کے ساتھ. تو آج ہی ہم اپنا پلان کر لیں، ہم آج ہی اپنا پلان کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کیونکہ جب میرے رب کے ہی پاس جانا ہے تو رب والی باتیں، رب والے کام ہی کر لو جو رب نے آپ کو بتائیں، جو رب نے آپ کو سکھایا ہے اس کو اعتماد سے پڑھو، 100 بار پڑھو. لوگوں سے پوچھو جو اختلاف کرتے ہیں آپ کی بات پر، ان سے جا کر ان کے اختلافی پوائنٹ پوچھو کہ آپ جس چیز کو میں اگری کر رہا ہوں آپ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، آپ کا کیا دلیل ہے. آپ لوگوں سے دلیل لیں اور آپ سیٹسفائی ہوں کہ کس کی دلیل قرآن سے کتنی نزدیک ہے اور کس کی دلیل اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اپنے انسانوں کی لکھی ہوئی ہاتھوں کی کتاب پر ان کی دلیل ہے. یا وہ اپنے باپ داداؤں سے دلیل لاتے ہیں، یا وہ اجماع اور تواتر سے دلیل لاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب سے کتنی دلیل لاتے ہیں. یہ تو فیصلہ ہر انسان کو کرنا ہے. جیسے ایک لڑکی کا نکاح بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کو اپنی زندگی خود گزارنے کا آپ کے پاس اتھارٹی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کتاب آپ کے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا بدقسمت نہ بنائے کہ کتاب بھی موجود ہو، اللہ کا بیان بھی موجود ہو اور ہم کنفیوز ہوں، کیونکہ ہم نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، اور پڑھا تو دوسروں کی نظر سے پڑھا، اور انہی کے نظر سے آج ہم دنیا میں چل رہے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ خزانہ ہمارے پاس موجود ہو اور ہم ساری زندگی فقیر بنے رہیں. یعنی اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہوگا جس کے پاس اس کا مال موجود ہو جو اس کو بخشوا دے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو انہی آیتوں سے اس کو بلندی مل جاتی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان آیتوں کو وہ دیکھ لیتا تو یہ بلندی کے مرتبے کو پہنچ جاتا. وَلَٰكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا، جھک گیا. پھر اللہ نے سورہ اعراف میں اس کی مثال کتے کی سی دی. تو اللہ ہم میں بڑا اعتماد دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں بڑا اعتماد دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اعتماد آتا ہے علم سے، علم کو پڑھنے سے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس نے تم کو علم دیا قرآن کا. تو جس کے پاس قرآن کا علم ہے اس کے پاس اللہ کی رحمانیت ہے.
اللہ اس پر رحیم ہے. جس کے پاس قرآن نہیں اللہ اس پر رحیم بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی غلطیوں کو معاف کرتے رہتے ہیں, ہمیں موقع دیتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا انسان بنا دے اور شک کی کیفیت سے نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.